بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی ممالک میں اگر کسی مستوجب سزا یافتہ مجرم کو سزا دینی ہو تو سزا دینے سے قبل انہیں 1000 بار سوچنا پڑتا ہے۔ کہیں عالمی میڈیا اس سزا کو انسانی حقوق کی پامالی کا رنگ دے کر پیش نہ کرے۔ اس کے برعکس اسرائیل کھلم کھلا مظالم پر مظالم ڈھائے جا رہا ہے، اپنے غیر قانونی قبضے کو دوام بخشنے کے لیے جو اس کے جی میں آئے کیے جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز نے اسرائیل کی ظالمانہ حکومت کو اس قدر جری بنا دیا ہے؟ اس کے کئی عوامل ہیں جن میں 3 عوامل نمایاں ہیں۔ نمبر 1 جدید عسکری قوت، نمبر 2 امریکی اور مغربی طاقتوں کی اندھی حمایت، نمبر 3 مسلم ممالک کی بالخصوص عرب ممالک کی غلامانہ ذہنیت۔ آخر الذکر عامل بہت زیادہ تلخ اور توجہ طلب ہے کیونکہ صہیونی حکومت کو بہرحال اپنا تسلط جاری رکھنے کے لیے عسکری طاقت میں روز افزوں اضافہ کرنا ہی ہے۔ امریکہ اور اس کے حواری اپنے مفادات کے تحفظ کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں، البتہ اسلامی ممالک بالخصوص عرب ممالک کا امریکہ کی خوشنودی کو اپنا مطمع نظر بنانا ناقابل فہم ہے۔ کوئی ایسا حکمران فی الوقت اس پورے خطے میں دکھائی نہیں دے رہا جو احمدی نژاد کی اس رائے کا علل اعلان حمایت کرے کہ اسرائیل کو کوئی حق نہیں کہ یہ دنیا کے نقشے پر باقی رہے۔ حالیہ دنوں میں عالمی دباؤ کے پیش نظر مصر نے رفح کراسنگ عارضی طور پر کھول دی ہے۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ جب سے ترکی کے وزیر اعظم رجب طیب اردوغان نے زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لی ہے، ترکی کی خارجہ پالیسی میں واضح تبدیلی آ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو امدادی قافلہ غزہ جا رہا تھا اس کا اہتمام ترکی کے رضاکاروں نے مختلف ممالک کے رضاکاروں سے مل کر کیا ہے۔ مارے گئے رضاکاروں میں سے 4 کا تعلق ترکی سے ہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ترکی کی حکومت نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا ہے۔ مغربی حکومتوں کے نقش قدم پر چلنے والی اس حکومت نے شاید اسلام کے ساتھ اپنا رشتہ جان لیا ہے۔ امدادی قافلے کو روانگی کی اجازت دے کر دراصل ترکی نے فلسطین کی تحریک حماس کو اپنا تعاون فراہم کیا اور اسرائیل کو عالمی برادری کی نظر میں رسوا کیا۔ اسرائیل کی اس دہشت گردانہ کارروائی کے بعد رجب طیب اردوغان کے رد عمل سے لگ رہا ہے کہ اسرائیل اپنا ایک حمایتی ملک کو کھو بیٹھا ہے۔ ترکی کے وزیر اعظم رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ اسرائیل کا نہتے امدادی کارکنوں پر حملہ وحشیانہ ہے۔ اسرائیل ہمارے صبر کا امتحان نہ لے، غزہ کا محاصرہ بہر صورت ختم ہونا ہی چاہیے۔ یورپی یونین سمیت دنیا بھر کا رد عمل اس سلسلے میں امید افزا ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ ہیلری کلنٹن نے جب امریکہ کے لاڈلے اسرائیل کے خلاف عالمی غم و غصہ کو بھانپ لیا تو اس نے کہا کہ صورتحال پریشان کن ہے مگر ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ یعنی ہیلری کا مقصد دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ صہیونی چاہے کتنا بھی غیر محتاط اور غیر ذمہ دار ہو، دنیا کو اسرائیل کے متعلق محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمدردی اور ایثار کے اس ریلے کے آگے اسرائیل کی آئینی دیوار تک نہیں سکتی۔ شرط یہ ہے کہ عالمی انسانیت کو استقلال سے کام لینا ہوگا۔ انسانیت پر جان نچھاور کرنے والے ان عظیم جیالوں کی قربانی کا مقصد صرف اور صرف اہل غزہ کی اسرائیل کے چنگل سے آزادی ہے۔ اس خون خوار درندے صہیونیت کو لگام دینے کا اس سے بہترین موقع شاید دنیا کو فراہم نہ ہو۔ جس عزم بالجزم کے ساتھ کچھ اور انسانیت نواز رضاکاروں کی غزہ کی جانب رواں دواں ہیں، اس سے یہ آس جاگ اٹھی ہے کہ شاید غزہ کے مکینوں کے دیرینہ زخموں کو تھوڑا سا مرہم ملے۔ ادھر حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے بھی غزہ کی طرف امدادی سامان سے بھرے جہاز کو روانہ کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ عالمی برادری کو آج مل کر مظلوم کی حمایت اور ظالم کی سرکوبی کے لیے متحد ہونا چاہیے تاکہ کل کوئی اور انسانی بستی اس طرح کے نرغے میں نہ آئے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اسرائیل ایک تسلسل کے ساتھ فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے اور 57 مسلم ممالک میں سے 13 کے
اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں۔ خود مسلم ممالک اور مسلم تنظیمیں اندرونی انتشار کا شکار ہیں اور ایک دوسرے پر اعتماد کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ اس کی مثال حماس اور الفتح کے آپس میں اختلافات ہیں۔ نیز سعودی عرب اور دیگر خلیجی ریاستیں بھی ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں کی ان کمزوریوں کی وجہ سے خدا کی دھتکاری ہوئی یہودی قوم نے امت مسلمہ کا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ عربوں کے پاس دور جدید کے ہر مرض کا علاج یعنی دولت تیل موجود ہے، لیکن اسرائیلی مچھر کو مارنے کی دوا نہیں۔ حالانکہ عرب اگر چاہیں تو اسرائیل کو لمحہ بھر میں مسل کر رکھ دیں۔ دنیا کے 50% وسائل سے زائد معاشی وسائل عربوں کا تسلط ہے، پھر بھی وہ امریکہ کی ناجائز اولاد کے سامنے بھیگی بلی بنے بیٹھے ہیں۔ ان حالات میں ترکی کا کردار اندھیرے میں روشنی کی کرن ہے۔ حد یہ ہے کہ اقوام متحدہ اسرائیل کے گھر کی لونڈی بن چکی ہے۔ گو اقوام متحدہ 1947 عیسوی سے 2010 عیسوی تک اسرائیل کے متعلق جنرل اسمبلی کی 500 اور سلامتی کونسل کی 228 قراردادیں منظور کر چکی ہے، جن میں سے بہت سی قراردادوں میں اسرائیل کی مذمت کی گئی ہے، لیکن اسرائیل کو اس کی ذرا بھر پرواہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کا علاج مذمت سے نہیں بلکہ بھرپور مرمت سے ہی ممکن ہے۔ عرب ممالک کے سربراہان چاہیں تو امریکہ کو اسرائیل کی سرپرستی کرنے سے روک سکتے ہیں۔ وہ امریکہ کو مجبور کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کو امتیازی سلوک کا روادار نہ متصور کیا جائے۔ دوسری طرف مسلم دنیا کی خاموشی اور عرب ممالک کا مصلحت آمیز رویہ اسرائیل کو مزید حوصلہ بخش رہا ہے۔ اس پر اسرائیل فلسطین کی حمایت کرنے والے ممالک کو بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، بلکہ اپنے مظالم میں ڈٹائی سے اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں عربوں کے لیے بھی وارننگ ہے کہ اگر انہوں نے اپنی روش نہ بدلی تو کل اسرائیلی دہشت گردی کا آکٹوپس انہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ OIC کو اس سلسلے میں مربوط اور جامع حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے، جس کی اگرچہ امید نہیں۔ اگر صرف OIC ہی صحیح معنوں میں فعال ہوتی تو فلسطین اس قدر خطرناک صورتحال سے دوچار نہ ہوتا۔ بہرحال تمام مسلم ممالک کو روائے مصلحت چاک کر کے اسرائیل کا علاج کرنا ہوگا۔ آج اگر عرب ریاستوں کے حکمران اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو ساری امت مسلمہ ان کی پشت پر کھڑی ہوگی۔ مسلم حکمرانوں نے انگڑائی نہ لی تو اسرائیل کا طوفان بلا تاخیر ان کی دہلیز بھی پار کر سکتا ہے۔ صرف چندے دے کر اور تباہ شدہ شہروں کی تعمیر نو اس مرض کا علاج نہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ عرب اسرائیل کو دندان شکن جواب دینے کی بھرپور تیاری کریں اور اس پر عمل کریں۔ اس سلسلہ میں عرب امریکہ کے اندر معاشی بحران سے بھی بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ امریکہ اس وقت بدترین معاشی بحران کا شکار ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ عرب ممالک اگر صرف تیل کو امریکہ کے خلاف استعمال کریں تو امید کامل ہے کہ امریکہ اسرائیل کو مزید کالے کرتوتوں سے باز رکھ سکتا ہے۔ نیز تمام مسلمان ممالک غزہ کے محصورین کے لیے عملی اقدامات کریں۔ محض رسمی تشویش کا اظہار فلسطینی مسلمانوں کے زخموں کا مداوا نہیں ہے۔ جس طرح ترکی نے اپنے بھائیوں کے لیے عملی اقدامات اٹھائے ہیں، تمام مسلم ممالک کے حکمران بھی اس روش پر عمل کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کی بھرپور مدد کے لیے میدان عمل میں اتریں۔ حکمران اپنے جبہ و دستار کو بچا کر نہ رکھیں، کیونکہ کل ساکی کی شرارتیں انہیں بھی پریشان کر سکتی ہیں اور برم شیخ کھل سکتا ہے۔ بقول شیخ ظہور الدین حاتم، رہنے شراب خانہ کیا شیخ حیف ہے جو پیرہن بنایا تھا احرام کے لیے۔